أنا يا صاحي كي تستريح وبث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ 23 پارے مکمل ہوئے. سورہ یاسین مکمل کری. سورہ صافات، سورہ صاد پوری پڑھی گئی اور سورہ زمر تقریباً آدھی سے کچھ کم پڑھ لی گئی. سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین کے بہت سارے فضائل حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص دن کے شروع میں سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے پورے دن کی 80 حاجتیں اللہ پوری کرتا ہے، جس میں سب سے کم درجے کی حاجت وہ ہے جو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ اس کے فقر و تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے. سب سے کم درجے کی حاجت، باقی اس سے بڑی بڑی حاجتیں اللہ پاک پوری کر دیتا ہے. سورہ یاسین کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے بشرطے کہ جائز ہو. سورہ یاسین پڑھ کے اس کا ثواب کسی کو ہدیہ کر دیں تو اس کا دل آپ کے حق میں نرم ہو جاتا ہے. اسی طرح سورہ یاسین جو ہر رات میں پڑھتا ہے تو اگر وہ مر گیا تو شہادت کا درجہ اسے نصیب ہوتا ہے. اور سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھنے سے ایک ضعیف روایت کے مطابق 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو سورہ یاسین تو میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان کو یاد ہی ہوگی، اور نہیں ہے تو یاد کر لیں. 83 آیات ہیں. روزانہ ایک آیت پڑھ لیں تو 3 مہینے نہیں لگے ہیں. 83 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں. اگر ایک رکوع ایک ہفتے میں یاد کر لیں تو 5 ہفتوں میں 5 رکوع یاد ہو جائیں گے. کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا. اتنے لمبے چوڑے سلیبس یاد کرتے ہیں، اتنے گیس پیپر لیتے ہیں، اتنے سالو پیپر لیتے ہیں، اس کو رٹا لگاتے رہتے ہیں، کتنے جتن کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر پاس ہوتے ہیں. تو سورہ یاسین پڑھ لیں، دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ بھلائیاں نصیب ہوگی. جب تک یاد نہیں ہو رہا تب تک دیکھ کے پڑھ لیں اور پھر پڑھتے 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 انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اس کے بعد سورہ صافات ہے. سورہ صافات چھوٹی چھوٹی آیات پہ مشتمل صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے شروع میں اپنی قدرت کی نشانیاں سورج، چاند، ستاروں، سیاروں کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد کفار و مشرکین کا یہ اعتراض کہ ہم جب مٹی میں جائیں گے اور مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. تو اس اعتراض کا جواب اللہ پاک نے دیا. اور پھر آخرت کے کچھ احوال، دوزخ والوں کے احوال، جنت والوں کے احوال، ان کی آپس کی گفتگو. دنیا میں دوست یار ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کی ترغیب نہیں دیتے، واہی تباہی فضولیات کے اندر وقت کو گزارتے ہیں. ان میں سے کسی کو ہدایت مل جاتی ہے تو وہ نیکی کی طرف چلا جاتا ہے. حدیث شریف میں آیا کہ ایسا دوست جسے ہدایت مل گئی وہ نیکی کی طرف چلا گیا تو فرشتوں سے پوچھے گا کہ بچپن میں دنیا میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا جو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، کھاتا پیتا تھا، وہ کہاں گیا؟ تو فرشتے اسے بتائیں گے کہ تمہارا دوست وہ جھانک کے دیکھو جہنم میں پڑا ہوا ہے. وہ تمہارے ساتھ رہتا تھا لیکن تمہاری نیکی کی بات کو قبول نہیں کرتا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ ہم مر جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت نے زقوم درخت کا ذکر فرمایا. زقوم کا لفظ آیا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. زقوم ایک الگ ہی درخت ہے، اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تھوہر کا درخت زقوم کا درخت ہے. نہیں، تھوہر کا درخت الگ ہے، زقوم الگ ہے. زقوم عرب کے صحرا میں پیدا ہونے والا ایک ایسا درخت ہے کہ اس کے نہ تو شاخیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ اس سے سایہ حاصل ہو جائے، نہ اس کے پتے اس قابل ہوتے ہیں کہ جانوروں کو کھلایا جا سکے، اور اس کا پھل انتہائی کڑوا، اور اس کے پھل اور پتوں دونوں کے اوپر کانٹے نکلے ہوئے ہوتے. عام کانٹے دار درختوں میں شاخوں پر کانٹے ہوتے ہیں، لیکن اس کی شاخوں کے ساتھ اس کے پتوں پر اور اس کے پھل کے اوپر بھی کانٹے ہوتے ہیں.
اور یہ ذائقے میں انتہائی کڑوا ہوتا ہے. جب تک ہرا بھرا رہتا ہے تو سخت جانور جیسے اونٹ وغیرہ ہیں یہ اسے کھا لیتے ہیں، لیکن جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو یہ شدید زہر بن جاتا ہے اور پھر اس کو یہ لوگ نہیں کھا سکتے. تو یہ تو زقوم کا درخت ہے. اب ہمارے زمانے میں ایک پھل آتا ہے اسٹرابری کے نام سے. اس اسٹرابری کو عربی میں اس کو بھی زقوم کہتے ہیں، لیکن یہ وہ زقوم نہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے، کیونکہ قرآن میں جو زقوم کا ذکر ہے وہ گناہگاروں کی سزا کے طور پہ انہیں کھلایا جائے گا، جبکہ جو اسٹرابری پھل ہے جس کو اس زمانے کے عرب زقوم کہتے ہیں یہ تو ایک خوشبودار اور خوش ذائقہ پھل ہوتا ہے. تو یہ جو ہے سزا کے طور پہ تو کبھی استعمال نہیں ہوگا. تو نام ایک جیسا ہونے سے دونوں چیزیں ایک نہیں ہو جاتی. قرآن کی عربی اور ہے اور اس وقت جو عرب لوگ عربی بول رہے ہیں اس کے اندر کافی تبدیلی، تو اس لیے یہ زقوم نہیں ہے. اس کو کھانا جائز ہے، اس کو کھا سکتے ہیں، دواؤں میں استعمال کر سکتے ہیں. تاثیر کے اعتبار سے شدید گرم پھل ہے، اتنا شدید گرم پھل ہے کہ اگر خواتین اس کو روزانہ استعمال کریں تو ان کو لیکوریا کا مرض بھی لگ سکتا ہے. مرد اسے روزانہ استعمال کریں تو انہیں قطرے کی بیماری ہو سکتی. تو یہ تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے. بہت قوت دینے والا پھل ہے لیکن ایک حد تک. تو یہ زقوم نہیں ہے، یہ وہ زقوم نہیں ہے جو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اسی صورت میں آگے چل کے اللہ پاک نے بہت ساری قوموں کا ذکر فرمایا. قوم نوح کا ذکر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، پھر ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے نجات پانا، آگ میں ڈالا جانا، وہاں سے نکلنا، پھر بڑھاپے میں بیٹا ملنا اور پھر اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم، اور پھر اس بیٹے سے انہوں نے مشورہ کیا کہ میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیرا کیا خیال ہے؟ تو اب یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا اگر ذبح ہونا چاہے تو ذبح کریں اور ذبح نہ ہونا چاہے تو اسے ذبح نہ کریں. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بچہ اگر ذبح ہونا چاہے تو اس کے لیے طریقہ اور ہے، اور اگر نہ ہونا چاہے تو اللہ کا حکم تو پورا کرنا ہی ہے، تو پھر اس کے لیے طریقہ اور. تو بیٹے نے بھی سر تسلیم خم کیا اور کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا آپ کر گزری. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں ہلوں گا بھی نہیں اپنی جگہ سے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کا ذکر سورہ صافات میں ہے. پھر سورہ صافات میں آگے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر، پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر ان کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام میں بھیجا گیا تھا، اور الیاس علیہ السلام کی قوم انتہائی گندی اور غلیظ چیزوں کی عبادت کرنے والی قوم تھی. ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی کہ ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے تھے، چاند چمکتا ہوا نظر آتا تھا، سورج چمکتا ہوا نظر آتا تھا، اس لیے ان کی پوجا کرتے تھے. اسی طرح طاقتور اور نیک لوگوں کے مجسمے بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم والے تھے وہ پوجا کرتے تھے. تو ہر ایک کے پاس اپنے باطل معبودوں کو پوجنے کی کوئی ٹھوس دلیل تھی، کوئی وجہ تھی، اگرچہ وہ وجہ غلط تھی لیکن ان کے پاس کوئی وجہ تھی. لیکن الیاس علیہ السلام کی قوم انسان کے ریپروڈکٹیو آرگن کی عبادت کرتی تھی، ان کے اعضائے سطر کی عبادت کرتی تھی، اور مرد کے عضو کا مجسمہ بنا کر اس کی پوجا کرتے تھے، عورت کے عضو کا مجسمہ بنا کے اس کی پوجا کرتے تھے. حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں اس بات سے روکا، اور کچھ لوگ جن کی فطرت میں ہدایت تھی اللہ نے انہیں ہدایت دی، اور باقی ساری قوم جو ہے وہ الیاس علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی دشمن ہو گئی اور انہوں نے جھٹلا دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر انہیں عذاب کے لیے جہنم میں حاضر کر دی. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہمارے چنے ہوئے نیک بندوں کے علاوہ سب کے سب کو ہم نے ناکام کر دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ سارے لوگ ہوں گے
جو پچھلی امتوں میں برائی پہ چلنے والے تھے، اس طرح کے سارے لوگ ہوں گے۔ تو اس دور میں بھی کچھ قومیں ایسی ہیں، پاگل ہیں، جو اس طرح کی چیزوں کی بھی پوجا اور عبادت کرتی ہیں۔ تو یہ الیاس علیہ السلام کی قوم تھی۔ ان کے بعد جو ہے پھر یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکلے تو اللہ رب العزت نے مچھلی کو بھیجا، اور مچھلی کے پیٹ میں وہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر مچھلی نے لے جا کر ان کو خشکی پر جب اگل دیا تو یونس علیہ السلام ایسے ہو گئے تھے جیسا کہ پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے، اس کے جسم کی ہڈیاں نرم ہوتی، وہ خود سے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، چل نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر کدو کی بیل اگائی، اور پھر انہوں نے اسے کھایا اور اللہ نے شفا دی اور صحت مند ہوئے۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ مختلف انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ اس صورت میں کفار و مشرکین کی اس بری سوچ کو بھی رد کیا گیا جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فرشتے اگر اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون ہیں، ان کی ماں بتاؤ، ماں کون ہے؟ تو وہ پھر اور مزید اس سے بری بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جنات کے بادشاہوں کی بیٹیاں یعنی جنات کی شہزادیاں یہ ان کی مائیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان تو رشتہ داری جوڑ دی۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور جنات کو بھی خوب پتہ ہے کہ انہیں قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے۔ اللہ ہے، اس جیسا کوئی نہیں، باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس کی مثال دینے کے لیے بھی کوئی مثال نہیں، ویسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی سب مخلوق ہیں، چاہے وہ طاقتور مخلوق ہو، چاہے کمزور ہو، چاہے ہوشیار ہو، چاہے بے شعور ہو، ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر آگے سورہ صاد میں اللہ پاک نے مختلف انبیاء کے واقعات بیان فرمائے، اور اللہ رب العزت نے مکے کے کفار کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ بڑا عجیب کام کیا کہ یہ 360 بتوں کو ہٹا دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا سارے بتوں کو ہٹا کر ایک معبود کو مقرر کر دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب کی بات۔ اللہ پاک پر اور کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پلے بڑے ہیں، یہ ہماری بستی میں رہے، ہمارے شہر میں رہے، ہمارے ہوتے ہوئے ان کے اوپر وحی کیسے آ گئی؟ انزل علیہ ذکر من بیننا، ہمارے ہوتے ہوئے ان کے اوپر وحی کیسے آ گئی؟ ہم میں سے کسی کے اوپر کیوں وحی نہیں آئی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ان کو عذاب کا مزہ چکھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ کون وحی کے قابل تھا اور کون قابل نہیں تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کیا یہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے کہ کون نبی بنے گا کون نہیں بنے گا؟ کیا آسمانوں اور زمینوں کی حکومت ان کے پاس ہے کہ یہ فیصلہ کریں گے کون نبی بنے گا کون نہیں بنے گا؟ ان اعتراضات کا جواب دیا۔ پھر داؤد علیہ السلام کا قصہ، پھر سلیمان علیہ السلام، اور پھر ایوب علیہ السلام، پھر ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، پھر اسماعیل، یسع، ذوالکفل علیہ السلام، ان انبیاء کا تذکرہ اس سورہ صاد کے اندر اللہ نے فرمایا۔ اور پھر جنت والوں کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ پرہیزگاروں کے لیے بڑا اچھا انجام ہے، ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ جائیں گے تو انہیں بلایا جائے گا، اور وہاں پہ پھر یہ ٹیک لگا کر اپنے تخت پہ بیٹھیں گے، اور ہر قسم کے میوے اور ہر قسم کے مشروب اور ساری نعمتیں ہوں گی، اور جنت میں ان کے لیے ان کے مناسب ہم عمر بیویاں بھی ہوں گی، اور یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا تم سے آخرت کے دن وعدہ کیا جا رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دنیا میں تم ہمارے کہنے کے مطابق زندگی گزار لو، اور جنت کا جو رزق ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا میں قارون کا خزانہ بھی اگر کسی کو دے دیا جائے تو وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا رزق ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ وہ ہمارا رزق ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ
دوزخ والوں کا تذکرہ ہے کہ دوزخ میں جو بڑے کافر ہیں چھوٹے کافر ان کے جھگڑیں گے کہ بھئی تمہاری وجہ سے ہم دوزخ میں آئے، تم ہمیں نہ بہکاتے تو ہم نہ آتے، اور اس طرح ان کے تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ اور ایک بار پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کا تذکرہ، پھر ابلیس کا سجدہ نہ کرنا اور ابلیس کا راندہ درگاہ ہونا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور اس کو قیامت تک کی مہلت اللہ نے دی۔ ابلیس نے اس صورت میں اللہ پاک نے ایک بڑی زبردست لفظ استعمال کیا۔ ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی کہ اللہ میں اس ساری نسل انسانی کو گمراہ کروں، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں یہ ساری نسل انسانی کو گمراہ کر دوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو جس کو گمراہ کرے گا تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے میں دوزخ کو بھر دوں گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو اب اس وقت ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو ابلیس کے وسوسوں سے بچا سکتے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری والی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی برکتوں سے مستفید فرمائے، نفس شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ جو کچھ کہا سنا قبول فرما، یا اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، وسعت کا، بخشش کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، معافی کا معاملہ فرما، دنیا اور آخرت میں یا اللہ ہماری کفایت اور کفالت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔